بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا میرا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا نرالا اور ایمان افروز واقعہ بیان کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 5000 سال قبل اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا تھا۔ نیز جس مقصد کے خاطر انہوں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو وہاں اس ویران و سنسان اور بیابان مقام پر چھوڑا تھا، اس مقصد کی تکمیل کا وقت اب آ پہنچا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، اس سال اس واقعے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد شہر مکہ میں آباد خاندان بنو ہاشم میں حضرت آمینہ کے لال یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی آمد بھی عجب ہے کہ سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں والدہ کے سرہانے لیڈی ڈاکٹر شفا بنت اسد موجود ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عموماً 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا باہر آتا ہے، پھر اسے نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور پھر ماں کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و طہارت پر، اور آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا گندگی کا، اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، اور آپ جیسے جیسے باہر آ رہے تھے تو کمرے میں نور پھیل رہا تھا۔ جب آپ پورے باہر آ گئے تو کمرے میں نور کی روشنی اور خوشبو پھیل گئی، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور میرے نبی کی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کر آئے، اور دائی نے پکڑ کر ماں کے پہلو میں لٹایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 منٹ یا 20 منٹ جو ہی لٹا کر پیچھے ہٹی تو آپ نے پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے بلکہ سجدہ کیا، اور سجدہ بھی ایسا سجدہ کہ لمبا سجدہ کیا، ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی۔ اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا۔ موسم بہار کی ایک صبح اس مبارک شہر میں ایسا پھول کھلا جس نے اپنی مہک اور خوشبو سے سارے عالم کو معطر کرنا تھا۔ ایک ایسا آفتاب جگمگایا جس نے اپنی روشنی سے تمام کائنات کو بقائے نور بنانا تھا۔ رشد و ہدایت کا ایسا دریچہ کھلا جس نے اس سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنا تھی۔ میرے نبی نے آتے ہی امت کو پیغام دیا کہ نماز نہ چھوڑنا۔ جب ماں نے گود میں لیا تو گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا اور اس کی دھند پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میرے نبی نظر نہیں آ رہے تھے، ماں کی گود میں تھے، اور دھند میں سے ایک آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب جگہ پھرا دو اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کروا دو، اور بتا دو کہ ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہوں گے۔ اور سنو، پھر ایک آواز آئی کہ اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، اسے نوح علیہ السلام کی بہادری دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی۔ نیز دن کے بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ البتہ تاریخ ولادت کے بارے میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، جن کے مطابق تاریخ 9 سے 12 کے درمیان تھی۔ البتہ عام مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر من جانب اللہ متعدد اشارات و بشارات کا ظہور ہوا۔ مثلاً آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت سے چند روز قبل خواب میں بہت بڑی روشنی دیکھی، نیز آپ کی ولادت کے موقع پر بہت بڑا نور دیکھا،
جس سے اطراف و اکناف کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس کے علاوہ بعض عجیب و غریب حالات و حوادث اور غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً اس وقت دنیا کی عظیم الشان اور انتہائی طاقتور مملکت یعنی فارس کے سب سے بڑے آتش کدے میں مسلسل 1000 سال سے روشن آگ جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اچانک بجھ گئی۔ یہ سب کچھ در حقیقت اس بات کے غیبی اشارے تھے کہ اس نومولود کو اللہ عز و جل کی طرف سے جو دین عطا کیا جائے گا وہ بہت جلد مشرق و مغرب میں ہر جگہ چھا جائے گا، اور کیسر و کسرا کی عظیم الشان سلطنتیں عنقریب اس کے قدموں میں ہوں گی۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ دراصل مکہ کے شرکاء میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کو کچھ عرصے کے لیے گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لخت جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں ہادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئی، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں مل سکا، البتہ ایک یتیم بچہ تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر یتیم بھی ایسا کہ جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ دل برداشتہ تھی اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکام تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی لاغر تھیں، لہٰذا اس وقت خود ان کے اپنے شیرخوار بیٹے کو بھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی تھی، اس سفر میں ہمراہ تھی، وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھی اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کی کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ کی گدھی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر اس کا انتظار کرتی تھی۔ لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی وہی گدھی اس قدر چست اور تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتی تھی کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو، اور بار بار پوچھتی کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی کہ ہاں یہ وہی گدھی ہے، بخدا آج تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ خوراک وغیرہ، غرض یہ کہ ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہتری اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی۔ حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کی آغوش سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اسے اس کی والدہ کے پاس مکہ شہر لے گئی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصہ کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ ہی چکی تھی کہ ہادیہ بنی سعد میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کو خوب موافق آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار دیکھا تو وہ مسکرائی اور مزید کچھ عرصے کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ میں کیا اپنے مصطفیٰ کی شان بیان کروں، میری یا کسی اور کی کوئی اوقات نہیں، دنیا کے سارے قلم مل کر بھی آپ کی شان کو بیان نہیں کر سکتے۔
معزز ناظرین، میرا آج کا واقعہ یہیں اختتام ہوا۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ایسے ایمان افروز واقعے آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔